رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے کہ قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ حدیث کی کتنی اہمیت اور ضرورت ہمیں ہے، ساتھ ساتھ کیونکہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ جیسے جب ہم حدیث کو بھی ایک ڈیلی بیس پہ ایک حدیث ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو ہمارے لیے روز کے روز ایک ساتھ اصول نکلے گا کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک نیا کام کرنے کا، ایک نیا کام شروع کرنے کا طریقہ ملے گا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی میں کون کون سی چیزوں کو اپنانا ہے اور کون کون سی چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ رحمان و رحیم ہے، انہوں نے بہت زیادہ احسان کیا، تو ان کا سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی فلاح کے لیے نبوت اور رسالت جیسا مقدس اور مبارک سلسلہ جاری فرمایا۔ جب جب انسانوں کو آسمانی ہدایت کی ضرورت ہوئی، انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو اپنا نبی اور دوسرے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا، اور اس کے پاس اپنی ہدایت کے ساتھ ان کو بتایا کہ یہ صحیح راستہ اور یہ غلط راستہ ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ تھا وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تعلیم و ہدایت کا جو سرمایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کو ملا ہے، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن پاک، جو لفظی اور معنی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور دوسرا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام قولی اور عملی ہدایات ہیں، وہ تمام تعلیمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے کی حیثیت سے امت کو دیتے تھے، جس کو صحابہ کرام نے محفوظ رکھ کر بعد والوں کو پہنچایا، اور بعد والوں نے اس کو پورے سلسلہ روایت کے ساتھ کتابوں میں محفوظ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کے اس حصے کا نام جو ہے، اس حصے کا جو عنوان ہے، حدیث اور سنت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو طبعی زندگی ہے، جیسے ہر انسان کی زندگی فانی ہے، اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی بھی زندگی فانی ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی فانی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے، اس میں انہوں نے تعلیمات اور ہدایات کی جو دونوں حصے تھے، قرآن پاک بھی اور سنت، وہ اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان دونوں حصوں کی ہر دور میں ان کو محفوظ بھی رکھا اور روشن بھی رکھا۔ روشن کیسے رکھا؟ ظاہری اور باطنی دونوں طور پر، کہ یہ غور و فکر کرنے والے اور سمجھنے والے تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک زندہ معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، نہ ہی قرآن پاک میں۔ اور دیکھیں کہ جیسے ہمارے زمانے میں بہت سی ایسی گمراہیاں پیدا ہو گئیں کہ کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن پاک کو پڑھ لینا کافی ہے، قرآن پاک کی تشریح کو اور قرآن پاک کو مزید کھول کے سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ بہت سے احکامات ایسے ہیں، بہت سی آیات ایسی ہیں جن کو ہم ان کے ترجمے کے ساتھ نہیں سمجھ پاتے ہیں، جن کو ہمیں سمجھنے کے لیے حدیث سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے مدد لینی پڑتی ہے۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ صرف قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ ہی کافی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے حدیث و سنت بھی اتنی ہی زیادہ ضروری ہیں۔ تو آج سے ہم ڈیلی بیس پہ صرف ایک حدیث پڑھا کریں گے ساتھ ساتھ، جس میں ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے کتاب الایمان۔ اور سب سے پہلے حدیث شروع کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے اپنے نیت کو خالص کریں گے، اور ہم اسی کے متعلق ہی حدیث مبارکہ بھی آج پڑھیں گے، جس میں یہ ہے کہ جو عمل ہے وہ قابل قبول ہے جب تک کہ وہ اللہ کے لیے ہو۔ تو آج پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف پڑھ لیں سب ایک دفعہ۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ سب انسانی اعمال کا دار و مدار بس نیتوں پر ہے، اور آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملتا ہے۔
تو جس شخص نے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کی اور خدا اور رسول کی رضا جوئی اور اطاعت کے سوا اس کی ہجرت کا کوئی اور باعث نہ تھا، تو اس کی ہجرت در حقیقت اللہ اور رسول ہی کی طرف ہوئی، اور بے شک وہ اللہ اور رسول کا سچا مہاجر، اور اس کی ہجرت اللہ اور رسول کا مقرر اجر ملے گا۔ جو کسی دنیاوی غرض کے لیے کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر مہاجر بنا تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے نہ ہوگی۔ فی الواقع جس دوسری غرض سے اس نے ہجرت اختیار کی ہے اللہ کے قریب، بس اسی کی طرف اس کی ہجرت مانی جائے گی۔ تو دیکھیں جو ہم نے حدیث کا ترجمہ پڑھا ہے وہ خود مطلب سمجھا رہا ہے، اپنا سارے کا سارا اپنا مفہوم بیان کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی عمل صالح، یعنی جو عمل ہے، جو نیکی ہے اچھی، وہ وہی ہوگی اور اسی کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہوگی جو اچھی نیت کے ساتھ ہوگی۔ جو عمل نیک نیت کے ساتھ ہوگا وہی عمل صالح ہوگا۔ کسی بری غرض اور فاسد نیت سے کیا گیا عمل مقبول نہ ہوگا، کیونکہ اللہ کی نیت کیونکہ نیت کے مطابق تو فاسد اور مردود ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیت کا اور ظاہر کے ساتھ باطن کا بھی دیکھنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عمل کے ساتھ نیت کو بھی دیکھ رہے ہیں، ظاہر کے ساتھ باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ہاں عمل کی جو قدر و قیمت ہے عمل کرنے والے کی نیت کے حساب سے لگائی جائے گی۔ مطلب یہ ہوا کہ جو جس نیت کے ساتھ کام کرے گا اس کو اس کی نیت کے مطابق ہی اجر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حدیث مبارکہ میں ہم نے پڑھا کیسے تھا ایک حصہ کہ جس نے عورت کے لیے ہجرت کی تو وہ اس کی نیت جو تھی وہ عورت کی طرف تھی، تو اس کا اجر بھی اسی کی طرف ہی لکھا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہجرت کرے گا اور اس کے دل میں ارادہ یہ ہوگا کہ وہ ایک جگہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ دوسری جگہ جہاں جائے گا وہ کسی عورت سے شادی کر لے گا یا نکاح کرے گا، تو اس کی جو نیت تھی نکاح کرنے کی نیت تھی تو اس کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملے گا۔ لیکن دوسرے لوگوں کے سامنے اس نے یہ کہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر رہا ہے، تو اس کے جو قول اور فعل میں تضاد ہے وہ لوگوں کے سامنے تو چل جائے گا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف اس کی نیت کا اجر اس کو دیا جائے گا۔ تو دیکھیں جتنا بڑے سے بڑا عمل بھی ہو، اگر وہ اللہ کی اخلاص مطلب اللہ کے خلوص سے خالی ہوگا تو وہ جہنم ہی میں لے کے جائے گا۔ ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 شخصوں کے متعلق عدالت الہیہ سے جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ سب سے پہلے ایسے شخص کی پیشی ہوگی جو جہاد میں شہید ہوا ہوگا۔ وہ جب حاضر عدالت ہوگا تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کو اپنی نعمتیں جتائے گا اور یاد دلائے گا کہ وہ اس کو یاد آ جائیں گی۔ پھر اسے فرمایا جائے گا بتا تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا اور کیا عمل کیے۔ وہ عرض کرے گا خداوند میں نے تیری راہ میں جہاد کیا اور تیری رضا طلبی میں جانیں عزیز تک قربان کر دی۔ حق تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اس لیے جہاد کیا تھا کہ تو بہادر مشہور ہو، تو دنیا میں تیری بہادری کا چرچا ہو چکا ہو۔ پھر اللہ کے حکم سے اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح ایک عالم دین اور ایک عالم قرآن حاضر عدالت کیا جائے گا اور اسے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے کیا اعمال کیے۔ وہ کہے گا میں نے تیرے دین اور تیری کتاب کے علم کو پڑھا اور پڑھایا اور یہ سب تیری رضا کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے عالم، قاری اور مولانا کہلانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے اس کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک شخص پیش ہوگا جس کو اللہ نے بہت کچھ مال دولت دیا ہوگا۔ اس سے بھی سوال کیا جائے گا تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا اللہ تعالیٰ میں نے خیر کا کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں تیری جوئی کے لیے اپنا مال نہ خرچ کیا ہو۔ حق تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے صرف اس لیے مال خرچ کیا تھا کہ دنیا تجھ کو سخی کہے، تو دنیا میں تیری سخاوت کا خوب چرچا ہو گیا۔ پھر اس کو بھی اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو دیکھیں کہ دنیا میں تو چرچا ہو جائے گا،
جو تم نے کیا اس کا چرچا دنیا میں تو ہو گیا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کو ان اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیں کہیں ہمارے ایسے اعمال تو نہیں ہیں کہ ہماری نیت کچھ اور ہے، ہمارے عمل کچھ اور ہیں۔ تو خدا را آج سے ہی اپنی نیت کو صاف کر لیں۔ ہم اور آپ، میں اور آپ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے ہی اپنی نیت کو خالص کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی نیت کو خالص کیا آپ ہی کے لیے، ہم جو بھی عمل کریں گے وہ ہمارا آپ ہی کے لیے ہوگا۔ ہمیں دنیا کی رضا نہیں چاہیے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں دنیا کو نہیں سنوارنا، ہمیں بلکہ آخرت کو سنوارنا ہے۔ دیکھیں عمل ایک چھوٹا سا ہے، بس اپنے ارادے کو چینج کرنا ہے، بس اپنی سوچ کو چینج کرنا ہے، اور اس کا اجر کتنا بڑا ہے کہ ایک دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے اور ایک جنت میں جا رہا ہے، ایک ہمیشہ کی نعمتوں کی طرف بھیجا جا رہا ہے اور ایک دردناک عذاب کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔